الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم. میرے محترم بھائیوں، ہفتہ وار درس عقیدہ میں اسلامی عقائد و مسائل نامی کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک چیپٹر پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں آج کا جو چیپٹر ہے، آج کا جو عنوان ہے، وہ ہے عظمت و عدالت صحابہ کرام. صحابہ کرام جو ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کے بعد، انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے بعد، فرشتوں کے جو انبیاء ہیں، فرشتوں میں جو رسولان کرام ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام جو ہیں، یہ کائنات کی افضل ترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں انبیاء اور رسول کے بعد. چاہے وہ انبیاء اور رسول انسانوں میں ہوں، چاہے فرشتوں میں ہوں، ان کے بعد جو افضل ترین مخلوق ہے وہ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام میں بھی پھر درجات ہیں. سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں بھی حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ہیں. پھر ان خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں معین کر کے، نومینیٹ کر کے بتا دیا کہ تم جنتی ہو. ان میں 4 تو یہی خلفائے راشدین ہیں اور 6 دیگر صحابہ ہیں. پھر ان کے بعد مہاجرین اور انصار، اہل بدر وغیرہ وغیرہ. اس کی ترتیب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیفہ اعظم، اپنے حبیب اکرم، افضل الخلق، خیر خلق اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت اور دوستی کے لیے چن لیا. صحابہ کرام وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحبت کے لیے، ان کی یاری، ان کی دوستی، ان کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. صحابہ کرام یہ وہ عظیم ترین مخلوق ہے، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم ترین کام کے لیے چنا. افضل الخلق اور خیر خلق اللہ، کائنات میں سب سے افضل ترین جو اللہ کی مخلوق ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے. اس افضل ترین اور حبیب اکرم اور خلیفہ اعظم کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو چنا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کے لیے فرمایا کہ میں نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، یعنی جنت کا. حسنہ یعنی جنت. اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں، یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں، یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اللہ اور یہ اللہ کے بندے جو اللہ نے تمہارے ساتھ لگا دیے ہیں صحابہ کی شکل میں تمہاری پیروی کرتے ہوئے، تو اللہ اور اللہ کے یہ مبارک بندے تمہیں کافی ہیں، تمہاری مدد کے لیے یہی کافی ہیں. اب دیکھیے، ہم جب کہیں کہ اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے سوا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب بتائیے کیا قرآن پاک شرک سکھا رہا ہے؟ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ
اللہ اور اللہ کے یہ نیک بندے جو صحابہ ہیں یہ حضور کے لیے کافی ہیں، حضور کی مدد کرتے ہیں، حضور کی مدد کے لیے یہ کفایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے تو اب باقاعدہ اس چیپٹر کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے اس پر ہم کاربند رہیں گے استقامت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے سچے اور پکے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر. اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، صحابہ کو گالی دے، صحابہ پہ طعن کرے، صحابہ پر تنقید کرے، ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، ان کے لیے یا ان کے حوالے سے بری بات کرے، ٹیڑھی میڑھی باتیں کرے، طعن کرے کسی بھی طور پر اشارتاً کنایتاً، تو علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جہنم کا کتا ہے، کلاب النار، وہ جہنم کا کتا ہے. تو عدالت صحابہ کرام اہل سنت و جماعت کے نزدیک اعتقادی مسئلہ ہے، یعنی عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. مگر بات کس کی ہو رہی ہے؟ اہل سنت و جماعت. ہم یہاں جو بات کریں گے وہ اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے بات کریں گے. باقی اہل سنت سے ہٹ کر جس کو جو کرنا ہو وہ خود آزاد ہے، مرضی ہے اس کی، جو چاہے کرے. مگر اپنے آپ کو اگر اہل سنت کہتا ہے تو پھر ان چیزوں کا پابند ہونا ہوگا. اور اگر کوئی ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا، ان باتوں کا یا ان دلائل کا پابند نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے، اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، وہ شخص ہرگز 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 کسی طور پر اہل سنت نہیں ہے. وہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. الذئاب فی الثیاب، اسے کہتے ہیں کہ انسانی کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیے ہیں، کہ اندر بھیڑیا ہے اور ظاہری لباس جو ہے وہ انسانوں والا ہے، جو آپ کو شکار کرنے کے لیے آیا ہے. آج کل کے زمانے میں ایک بڑا مشہور فاسق و فاجر اور بدبخت شخص جس کو لوگ انجینئر 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 کہہ کر پکارتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ انجینئر بھی ہے کہ نہیں، یا پتہ نہیں پلمبر ہے. باتیں تو اس کی ساری پلمبروں والی ہیں، توڑ پھوڑ توڑ پھوڑ توڑ پھوڑ. سیدھی بات کبھی اس سے کوئی سنی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے. حدیث اس کو پڑھنا نہیں آتی، حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہے. براہ راست قرآن پاک اور براہ راست حدیث کی طرف عربی زبان میں اس کی اپروچ نہیں ہے. کسی سے اس نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. یعنی جو رائج طریقہ ہے سیکھنے کا کہ کسی کے آگے بیٹھ کر کسی کو استاد بنا کے سیکھا جائے. اس بندے نے دینی تعلیم کسی سے حاصل کی نہیں، خود ہی اپنے طور پر کتابیں پڑھ کے چھری کانٹا بوتا لے کے بیٹھ گیا، سارا دن بوتا چلاتا رہتا ہے سب پر، اور لوگ اس کی باتیں سن کے جو ہے مزے لے رہے ہوتے ہیں. اب فاسق و فاجر قسم کے یہ جو چھوکرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے اپنے ایریا کے اپنے اپنے علاقوں کے بدماش آوارہ لڑکے، وہ اسی طرح کے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ مسخرہ پن کرتا رہے، ہنسی مذاق کرتا رہے، چھیڑ چھاڑ کرتا رہے، لوگوں کو ہنساتا رہے. تو وہ اسی طرح کا کام کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویورشپ حاصل کی جائے اس طرح کے لوگوں کی. تو وہ اس کا مقصد حاصل ہو بھی رہا ہے اس کو. لیکن میں ایک بات بتا دوں ہمارے نوجوان بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ یہ یاد رکھ لیجئے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ آزاد ہیں، جو آپ کو کرنا ہو کریں. مگر یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کہ بھئی ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں. بہت سارے علماء اہل سنت مسلسل تنبیہ کر رہے ہیں، مسلسل انتباہ کر رہے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں اس آدمی سے بچو، بچوں اس آدمی سے بچو، یہ تمہیں جہنم کی راہ کو لے جائے گا. کیونکہ وہ پڑھا ہوا عالم نہیں ہے کوئی، اس نے اب انجینئر ہے، وہ پتہ نہیں انجینئر بھی ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں لوگ انجینئر. تو انجینئر کو چاہیے انجینئر کا کام کرے، ڈاکٹر کو چاہیے ڈاکٹر کا کام کرے، اور قصائی کو چاہیے قصائی کا کام کرے، اور عالم دین کو، فقیہ کو، مفتی کو اپنا کام کرنے دے. نہ مفتی عالم ان کے کام میں دخل دے، نہ وہ ان کے کام میں دخل دے. مگر دین ہمارے زمانے میں، دین کا معاملہ اور اہل دین جو ہے
ان کا معاملہ یتیموں والا ہو گیا. پہلے کے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں اور خلافتیں ہوا کرتی تھیں، اب دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ خلافت اور اسلامی حکومت کی کیا اہمیت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے. اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین ہوں، تو ایسے لوگوں کی زبان بندی کی جائے، ایسے لوگوں کے شر سے عام عوام کو بچایا جائے. لیکن وہ کچھ ہے نہیں، تو ہر آدمی جو ہے وہ مادر پیدر آزاد ہے، اور معاملہ ایسا ہو گیا کہ کھلا کھاؤ ننگا ناچو. تو ایسے لوگ بارش کے موسم میں یا بارش کے وقت جب جیسے کیڑے مکوڑے نکل پڑتے ہیں نا بہت سارے، تو یہی حال ہوا ہے ہمارے زمانے میں. طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فتنے. تو ہر آدمی جس کی کچھ بھی اسپیشلٹی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، دین کی بات کرنے کے لیے ہر ایک ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ میں کروں گا. یعنی کسی کو ٹھیک سے دیکھ کر قرآن پاک بھی پڑھنا نہ آتا ہو، یا پڑھنا آتا بھی ہو تو اس کو ایک لفظ بھی وہ سمجھ نہ پڑتا ہو، ایک آیت کا بھی خود سے ترجمہ نہ کر سکے جب تک اس کے سامنے ترجمہ نہ رکھا جائے، مگر وہ سارے کے سارے اس طرح کے ایرے غیر نتھو خیرے آج دین اور دینی تعلیم کے اور دینی معلومات کے لحاظ سے اپنے آپ کو اسکالر بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لوگ ایسے ہی لوگوں کو آج سننا پسند کرتے ہیں. کیونکہ اصل جو دین سمجھانے والے اور اصل جو دین بتانے والے اسپیشلسٹ علماء، فقہا، مفتیان کرام تھے یا ہیں، ان کا انداز چونکہ پرانا ہے، اور کلو جدید لذیذ، کہ نئی چیز لوگوں کو پسند آتی ہے. ہر نئی چیز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. نئی چمک جہاں نظر آئے تو اسی کو سورج سمجھ کے یا اسی کو چراغ سمجھ کے یا اسی کو سونا سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور پتہ چلا وہ سونا تو کیا تھا، وہ تمہیں سلا گیا. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو یہ زمانہ ہے. حاکم اسلام ہوتا تو ایسے لوگوں کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا، ان کو لگام دیتا. لیکن چونکہ جو ہے وہ آج کل کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، تو ہر آدمی مادر پیدر آزاد ہے، جس کو جس طرح کی بکواس کرنی وہ کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو کم از کم اتنا ہے کہ آپ علماء اہل سنت کی بات کو سنیں، سمجھیں، پھر آپ کی مرضی، آپ عمل کرنا ہو تو کریں، ورنہ اللہ کے ہاں آپ خود جواب دیں گے. ہمارا ذمہ نہیں ہوگا کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. آپ کو بتا دیا کہ یہ آدمی دینی اسکالر نہیں ہے، یہ آدمی دین پڑھاوا نہیں ہے. جس طرح آپ کسی حجام کے پاس جا کر اپنا علاج کرانا بالکل بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ اپنی جان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، تو یہ آدمی بھی دینی اعتبار سے، دینی معلومات کے اعتبار سے بالکل حجام ہے. اور حجام کے پاس جا کے علاج کروائیں گے، حجام سے دینی مسئلے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اکھاڑ پچھاڑ کے سوا اور چھری کانٹے کے سوا کچھ نہیں دکھائے گا. قصائی کے پاس جائیں گے تو اس کی دکان پر ہر وقت ٹھک 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 گوشت کاٹنے کی آواز آئے گی، جیسے کہ اس کے انجینئر کے ہاں آتی ہے. بطور خاص آج کے ٹاپک کے ساتھ میں اس آدمی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آئے دن صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، کسی نہ کسی اینگل سے صحابہ کے خلاف ایسی ہلکی بات کر کے آگے بھاگ جاتا ہے کہ جیسے کسی کو پتہ نہ چلے. یہ اناج کھاتا ہے، باقی ساری دنیا کے لوگ گھاس کھاتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا. کبھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں اس نے ایسی بات کہی، کہتا ہے کہ اگر قرب قیامت میں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، دونوں کا زمانہ قریب قریب ہوگا، تو کہتا ہے کہ اگر امام مہدی بھی امیر معاویہ کو اچھا سمجھیں گے، مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اسی طرح کا مفہوم، کہ اگر ان کو اچھا سمجھیں گے اور ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امام اور امیر اور جو ہے وہ حاکم وقت اور ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے اس کو تعظیم دیں گے، تو میں حضرت امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں ان سے الگ رہوں گا. اب دیکھیے، چے پدی کا شوربہ، یہ منہ اور مسور کی دال. بھائی تمہارے ساتھ ہونے نہ ہونے کی ویلیو کیا ہے؟ تم ہو کون بھائی؟
آدمی کو اپنے پاجامے میں رہنا چاہیے. خیر، تو چونکہ آج صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو مجھے اچانک یاد آیا کہ ایک بدبخت ہمارے زمانے میں نکلا ہے نیا نیا، اور پتہ نہیں یہ کہاں تک لے جائے گا امت کو گمراہی میں. اور اس کے بظاہر آثار ایسے لگتے ہیں کہ جس طرح مرزا قادیانی نے شروع میں پیر بنا، مجدد بنا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں اپنی الٹی سیدھی ہانکتا رہا، اور پھر آگے جا کے ایک وقت تک جو ہے وہ اپنے لیے راہ ہموار کرتا رہا. کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے ہو گئے. کچھ نہ کچھ تو ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے لگ ہی جاتے ہیں. مداری جب ناچنے لگے یا اپنے ساتھ بندر اور ریچھ نچوانے لگے، کچھ نہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دور دور سے دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس بدبخت نے، مرزا غلام قادیانی نے بھی شروع میں اسی طرح کی حرکتیں کی تھی، اور جو اس کے موافق نہ ہو اس کو اسی طرح برا بھلا دن رات بیٹھ کے جو ہے وہ سب کو گالیاں دینا گالیاں دینا گالیاں دینا. وہ اپنی کتابوں میں لکھتا تھا، اپنے رسائل میں، اپنے جرائد میں، اور اپنے ماہناموں میں، یا جو بھی ہفتہ وار نکلتا تھا. اور یہ آدمی جو ہے وہ دن رات، چونکہ سوشل میڈیا مل گیا ہے، اور ہمارے نادان نوجوان جو اس کے ساتھ لگ گئے ہیں، جن بیچاروں کو ان کا اپنا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، معلومات کے اعتبار سے دینی معلومات ان کی ہے نہیں، تو سمجھتے ہیں یہ جو بتا رہا ہے وہی صحیح ہے. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے، آپ کے ایمان کو ڈبو دے گا، اور اگر اس کے ساتھ لگے رہے تو بہت قوی امکان ہے، بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ آپ کو جنت اور جنت کی راہ سے بہت دور کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام، بزرگان دین، اور صالحین امت، اسلاف امت اور اکابر امت، ان تمام کا ادب، احترام اور ان کی پیروی نصیب فرمائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ من لم یکرم کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فہو لیس منا، کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب یہ آدمی دن رات بیٹھ کے اکابر امت اور امت کے بڑوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. ان کو کبھی کہتا ہے بابے بابے بابے. ائمہ کرام جو ان کو ہم کہتے ہیں امام، اور ان کی جمع کہتے ہیں کیا، اماموں، تو وہ کیا کہتا ہے، اماموں کہنے کے بجائے کہتا ہے ماموں پارٹی. تو بہرحال اس کے اپنے نصیب ہیں، یہ بدبخت ہے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ، جو نوجوان ناسمجھی میں اس کے ساتھ لگ رہے ہیں، یہ ان کو بھی برباد کرے گا. تو مہربانی کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. دیکھیے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے. یہ دینداروں کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور دیندار لوگ، اہل سنت و جماعت کے لوگ، وہ بھی برابر اس کے تعاقب میں لگے ہیں جس حد تک ممکن ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیشے کا گھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس گھر کے باہر بیٹھ کر پتھر مارنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ کام کر رہا ہے پتھر مارنے والا. اور علماء اہل سنت جو آپ کو دن رات سمجھاتے رہتے ہیں، عقیدہ اہل سنت سکھاتے رہتے ہیں، اسلامی عقیدہ سمجھاتے رہتے ہیں، وہ شیشے کا گھر بناتے ہیں. اور شیشے کا گھر بنانے میں دقت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے وہ کام آپ کو سلو سلو نظر آئے گا. لیکن جس آدمی کو اس شیشے کے بنے ہوئے گھر کے باہر بیٹھ کر پتھر مارنا ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اسی کے جیسے اوباش اور آوارہ قسم کے لوگ اس کے ساتھ مل کے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں پتھر مارنا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے علماء اہل سنت کی اس نصیحت کو نہ جانا، نہ سمجھا، اس پر دھیان نہ دیا، تو آخرت میں آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. یہ آدمی اسی طرح آپ لوگوں کے عقیدے، ایمان اور آخرت کو برباد کرنے والا ہے، جس طرح مرزا غلام قادیانی نے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور آج تک وہ فتنہ ختم نہیں ہونے پایا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح مرزا قادیانی نے اپنے لیے پہلے راہ ہموار کی، پہلے مجدد بنا، پھر کیا کیا بنا، پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس آدمی سے بھی کچھ بعید نہیں کہ آج جو یہ دھما چکڑی کر رہا ہے، یہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ الٹے سیدھے دعوے کرے گا، تو جو آج اس کے ہاتھ مجبور ہو جائیں گے، کل بھی ان کو مجبور ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.
صحابہ کرام کو جو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے دین اسلام کو؟ نقصان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی صورت میں ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچی. قرآن بھی ہم تک پہنچا انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے سینوں میں اور اپنے طور پر جس حد تک ممکن تھا لکھ کر اس کو رکھا اور اس کی حفاظت کی. اور احادیث مبارکہ بھی، چاہے وہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہوں چاہے دیگر سینکڑوں کتابیں ہوں، لوگوں نے آج سیاہ ستہ بخاری مسلم کر کے اتنا شور مچایا ہوا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث اگر ہے تو وہ صرف بخاری مسلم ہے یا سیاہ ستہ ہے بس. حالانکہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور ابھی کی نہیں بات کر رہا، پرانے زمانے ہی کی بات کر رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم، امام بخاری امام مسلم کے زمانے میں بھی، ان سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی. اور خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، ان حضرات کو بھی لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. تو ساری کی ساری حدیثیں ضعیف تھوڑی ہیں جو ان دونوں کتابوں میں نہ ہوں یا سیاہ ستہ میں نہ ہوں، بلکہ ان کا ایک مخصوص ہدف تھا، ٹارگٹ تھا، مقصود تھا کوئی، کہ ہمیں اس نہج پہ کام کرنا ہے. تو اپنے منہج اور اپنے ٹارگٹ پر کام کرتے ہوئے اس کے اندر جتنی حدیثیں وہ لا سکتے تھے وہ لے آئے. اب پوری کی پوری بخاری شریف جو اس میں 2,500 3,000 حدیثیں ہیں، اگر مقررات کو ہٹا دیا جائے تو امام بخاری نے جو لاکھوں حدیثیں یاد کر رہی تھیں سب وہ بیکار تھوڑی ہیں. ان کا جو مقصود تھا اس کتاب کو لکھنے میں، الجامع الصحیح جو ہے بخاری شریف، اس میں جو مقصود تھا وہ مقصود ان کو حاصل ہو گیا. جو ان کا ٹارگٹ اور ہدف تھا وہ ان کو حاصل ہو گیا، وہ حاصل کرنا تھا ان کو بخاری شریف لکھنے سے. اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں ان کی، امام بخاری کی الادب المفرد ہے، تاریخ کبیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی حدیثیں ہیں. ان کتابوں کا مقام وہ بھی امام بخاری ہی کی ہیں، مگر ان کتابوں کا مقام جو صحیح بخاری ہے اس جیسا نہیں ہے. لیکن ان میں بھی جو حدیثیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہیں، وہ بھی اپنی جگہ، ان کا بھی احترام ہے اور ان کی بھی اپنی اپنی سندیں، ان کا بھی اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، جیسا کہ محدثین نے بیان کیا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہے، ان کو گالی دے، ان کی شان میں گستاخی اور تنقیص کرے، اس کا مین ٹارگٹ صحابہ نہیں ہے. وہ صحابہ کو ٹارگٹ کر کے دین اسلام ہی کی اصل بنیاد کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو منہدم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ دین کی تعلیم ہے وہ کہاں ہے؟ ساری کی ساری تعلیمات اسلامیہ کہاں ہیں؟ چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ دیگر نظریات سے یا اعمال سے، وہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ یا تو قرآن پاک نے بتائیں یا حدیث نے بتائیں. اب قرآن پاک ہو چاہے حدیث مبارک ہو، تو یہ سب کے سب ہم تک کیسے پہنچے؟ انہی صحابہ کرام کے ذریعے. اب صحابہ ہی کو گالی دے کے انہی کی شخصیت کو ڈیمیج کر دو، تو جو چیز ان صحابہ اور ان ڈیمیج شخصیات جن کو تم نے ڈیمیج کر دیا، جن کی شان میں گستاخی کر دی، جن کی ویلیو کو تم نے لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کی، جب انہی لوگوں کی ویلیو لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، یعنی ان کی پہنچائی ہوئی تعلیمات تو اللہ کے رسول کی ہیں، لیکن ان حضرات نے پہنچائی. یہ نہ ہوتے تو دین کی تعلیمات قرآن حدیث ہم تک کیسے پہنچتا؟ اللہ تعالیٰ نے، اب کوئی کہے گا بھائی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے بھی پہنچا دے. تو بھائی اللہ نے جس طریقے سے اور جس انداز میں بھی پہنچانا ہے یا پہنچانا تھا، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ذریعہ بنایا، سبب بنایا کہ تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، تم پوری امت تک، قیامت تک آنے والے لوگوں تک میرا اور میرے حبیب کریم کا یہ پیغام پہنچا دو. یہ کام انہوں نے کیا. تو اتنی بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی اور انہوں نے اس امانت کو پورا اس کا حق ادا کیا. تو انہی صحابہ کرام کو جب ان کی شخصیات کو ڈیمیج کر دو، تو ان کی لائی ہوئی، ان کی پہنچائی ہوئی جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس تعلیمات ہیں، وہ سب کی سب ڈیمیج ہو جائیں گی. ان کا وقار، ان کی اہمیت اور ان کی ایتھینٹسٹی سب برباد ہو کے رہ جائے گی. تو یہ پوری کی پوری اسلام کی عمارت، اس کی بنیاد سمیت منہدم کرنے کے ہدف میں، اس کے ٹارگٹ میں اور اس کی کوشش میں، یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کو ہدف بناتے ہیں، تاکہ صحابہ کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، تاکہ صحابہ کی لائی ہوئی اور ان کی طرف سے پہنچائی ہوئی جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں وہ بھی
ختم ہو جائیں اور ان کا وجود باقی نہ رہے. مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکیں مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں, اور اللہ تعالیٰ واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ تو اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو ہاں, عدالت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل سنت و جماعت کے نزدیک اعتقادی مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل خیر اور صلاح ہیں, سب کے سب اچھے ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں, اور سب کے سب اللہ کے انتہائی بلند درجے کے ولی ہیں. اگر صحابہ ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی ولی نہیں. سب سے بڑی ولایت جو ہے وہ صحابہ کے لیے ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ صحابی رسول کا, کسی بھی صحابی, کسی ایک صحابی کی بات نہیں کی, کسی بھی صحابی کا, کم سے کم درجے والا بھی صحابی ہو, وہ اگر ایک مٹھی بھر کے جو کے دانے یا اناج ایک مٹھی خیرات کرے, اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا ہو وہ خیرات کرے, تو وہ سونا اس ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا ثواب میں. یہ ہے صحابہ کی عظمت. تو یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں اہل خیر ہیں, اہل صلاح ہیں, صالحین ہیں, اکابر امت ہیں, سلف صالحین ہیں, اور اللہ کے انتہائی مقرب اور ولی ہیں, اولیاء کاملین ہیں. یہ عادل ہیں, سب کے سب با کردار, اونچے کردار کے لوگ ہیں, انتہائی عدل و انصاف والے ہیں. ان کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر ہی کے ساتھ ذکر ہونا فرض ہے. ان کا ذکر جب بھی ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہو, یہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے امت پر. مگر ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کی. جو اس کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو اہل سنت سے خارج کہہ سکتا ہے. ہاں, اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کو یہی بات ماننی پڑے گی, اور نہیں مانے گا تو اسے اہل سنت ہرگز تصور نہیں کیا جائے گا. جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا, ان دونوں حضرات کی خلافت کا انکار کرے, وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. رد المختار میں بھی یہی لکھا ہے, فتح الرضا میں بھی اس کے حوالے ہیں, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے والی بات جو میں نے بتائی وہ مسامرہ میں ہے. کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت, برے تاثرات یا برے احساسات رکھنا کسی صحابی کے لیے بد مذہبی اور گمراہی اور استحقاق جہنم ہے, کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے. یعنی کسی صحابی کے ساتھ دشمنی رکھنا, بد عقیدگی رکھنا, اور بری عقیدت رکھنا, ان کے ساتھ برے احساسات رکھنا, یہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے, عداوت ہے. کیونکہ جب بھی کوئی کسی صحابی سے پیار کرے گا, محبت کرے گا, تو کیوں کرے گا؟ حضور کی وجہ سے کرے. اور لہذا جب کسی صحابی سے بغض ہوگا, عداوت ہوگی, دشمنی ہوگی, تو یہ دشمنی اور عداوت بھی حضور ہی کی دشمنی کی وجہ سے ہوگی. تو گویا کہ وہ کسی صحابی سے بدعقیدگی رکھتا ہے, صحابی کے ساتھ بغض و عداوت اور دشمنی رکھتا ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست دشمنی رکھتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ حدیث پاک ہے. آگے وہ حدیث کے الفاظ بھی آپ کو سناتا ہوں. تو کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت, عداوت رکھنا بد مذہبی ہے, گمراہی ہے, استحقاق جہنم ہے, جہنم کا مستحق ٹھہرانا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے. ایسا شخص رافضی ہے, شیعہ ہے, اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہو, اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی بغض و عداوت رکھنا یہ رافضیت ہے, رافضیت ہے, رافضیت ہے, اہل سنت سے خارج ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, صحابی کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور اسلام پر اسے موت آئے, یہ ہے صحابی. تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے براہ راست ایمان کی حالت میں ملا ہو, اگرچہ ایک بار ہی ملا ہو, تب بھی ایمان کی حالت میں ملا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا دنیا سے, وہ صحابی ہے. عظمت و عدالت صحابہ کرام
قرآن کریم کی روشنی میں۔ یہاں ہم پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، سورہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 95 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یعنی صحابہ کرام سے۔ اور حسنہ کی تعریف کیا کی ہے مفسرین نے؟ جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل ایمان ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ ان کو سنا دیجئے کہ میں نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا، ان سے زیادہ مقرب کون ہوگا اللہ کے نزدیک؟ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے یعنی سب سے اوپر کون ہیں؟ پہلے مہاجر اور انصار، جو سب سے پہلے مہاجرین میں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلی ہجرت کی، وہ ہیں سب سے آگے۔ فرمایا اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے۔ سب سے پہلے مہاجر اور انصار، اور اس کے بعد وہ جو بھلائی میں ان کے پیروکار ہوئے، یعنی ان کے پیچھے چلے، ان کی راہ پہ چلے، ایمان لائے۔ صحابہ کرام ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ باغات، حدائق، جنتیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، طویل عبارت ہے عربی کی، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عظیم و کبیر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سابقین اولین مہاجر و انصار سے راضی ہے، اور ان سے بھی راضی ہے جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کے پیروکار ہیں۔ افسوس ان پر جو ان سے دشمنی رکھیں، انہیں برا کہیں یا ان میں سے کسی ایک کو بھی برا کہیں یا اس سے دشمنی رکھیں، خصوصاً تمام صحابہ، انصار و مہاجرین کے سردار، سب سے بہتر و افضل صدیق اکبر خلیفہ اعظم حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جو بھی بغض رکھے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، غضبناک ہے اس پر۔ رسوائے زمانہ رافضیوں شیعوں کا بدترین گروہ افضل صحابہ کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ یہی بات دلیل ہے اس پر کہ ان کی عقلیں الٹی ہیں اور ان کے دل اوندھے ہیں، انہیں قرآن پر ایمان کہاں نصیب ہوا، جبکہ یہ ان پر یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا اظہار کھلے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں، اہل سنت ان سب صحابہ سے راضی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلن، سب کے سب۔ صحابہ کرام میں آپس میں جو بعد میں اختلافات ہوئے بھی وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوئے نا۔ قرآن پاک پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی جس میں فرمایا ہوا کلن وعد اللہ الحسنى،
سب کے سب، یہ سارے کے سارے صحابہ بغیر استثناء کے، بغیر کسی استثناء کے واضح طور پر فرما دیا کہ سب کے سب جتنے بھی ہیں، پہلے والے بعد والے، جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب کے لیے فرما دیا کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب بتائیے، جنت کا وعدہ ہو جائے اور پھر کوئی کہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ، صحابی کو کافر کہنا۔ بلکہ رافضیوں کے اکثر فرقے ایسے ہیں ہمارے زمانے میں کہ جو چند گنتی کے چند صحابہ کے سوا باقی سارے صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سارے کے سارے صحابہ، ان چند صحابہ کے علاوہ سب کے سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور صحابہ کی اس طرح کھلم کھلا تکفیر کرنا خود ایمان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ خود ایمان چلا جاتا ہے۔ صحابہ کو یا کسی صحابی کو نومینیٹ کر کے براہ راست یہ کہنا کہ وہ کافر ہے، نعوذ باللہ، تو اس سے خود آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پارہ 10 سورہ انفال، آیت نمبر 64۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے اور تمہیں کافی ہیں یہ مسلمان جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، تمہارے پیروکار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے یہ نیک بندے جو تمہارے ساتھ اللہ نے لگا دیے ہیں، یہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای کفاک اللہ و کفا اتباعک من المؤمنین، تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے، تمہاری مدد کے لیے، اور مؤمنین کافی ہیں معاون ہونے کے اعتبار سے، اور معاون کا معنی بھی مددگار ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ پارہ 26 سورہ فتح، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالی راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے بیعت رضوان کر رہے تھے نا، جب درخت کے نیچے بیٹھ کر تمہاری بیعت کرتے تھے۔ اے حبیب، تمہارے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کے یہ مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے لیے پہلے ان کو چنا، ان کو اختیار کیا، اور پھر جگہ جگہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، ان سے جنت کے وعدے فرماتا ہے، اور ان کو اپنی رضا اور خوشنودی کا مجزہ سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پارہ 26 سورہ فتح، آیت نمبر 29۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، یہ سب کے سب کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک بات آ گئی کہ یہ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہاں سجدوں کے نشان سے مراد یہ وہ سجدے نہیں ہیں جو آج کل بہت سے لوگوں کے سر پہ یا پیشانی پہ کالے نشان ہو جاتے ہیں اسکن پرابلم کی وجہ سے، یا بار بار سجدہ کرنے کی وجہ سے، یا براہ راست زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے، یا موسم کے بدلنے یا اسکن سخت ہونے کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے نہیں، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے پر رونق ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی اسکن، ان کا چہرہ جو ہے
ان کا جو اصلی رنگ ہے اگرچہ وہ کالا ہی صحیح، ڈارک ہی صحیح، براؤنش ہی صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی سجدوں کی برکت سے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور روشنی ہوتی ہے جسے دیکھ کر آدمی کو اطمینان اور سکون کی واضح علامت نظر آتی ہے۔ عظمت و عدالت صحابہ کرام حدیث نبوی کی روشنی میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے کسی صحابی کو کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی مت دو، برا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خیرات کرو تب بھی تمہارا خیرات کرنا ثواب میں میرے کسی صحابی کے ایک مد یا ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مد کیا ہے؟ مد جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے پرانے زمانے کا، آج کے زمانے میں اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ تقریباً 840 گرام کے لگ بھگ ہے، 840 گرام کے لگ بھگ، جو یا گندم وغیرہ اگر اس میں تولا جائے تو 840 گرام کے برابر بنتا ہے تقریباً، یعنی 1 کلو سے بھی کم۔ تو کیا فرمایا حضور نے کہ اگر تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خیرات کرو تب بھی تمہارا خیرات کرنا ثواب میں میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ترمذی کی۔ فرماتے ہیں حضور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، انہیں میرے بعد ہدف تنقید نہ بنا لینا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی خاطر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت و دشمنی رکھی تو مجھ سے عداوت و دشمنی کی بنیاد پر رکھی۔ جس نے ان کو ایذا دی، اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ اگلی حدیث پاک جو میں پڑھوں گا وہ مسلم شریف کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما يوعدون واصحابی امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى امتی ما يوعدون۔ فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا سامان ہیں، حفاظت کا سبب ہے۔ اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور حضور شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جن لوگوں کو فوراً وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتا، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ستارے آسمان کے لیے حفاظت ہیں، النجوم امانۃ للسماء، اور حدیث ہے مسلم شریف کی، ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا سامان ہیں، سبب ہیں۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت، اور میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی وہ سخت امتحان جس میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو گزر گئی۔
اور امت کو یہ حکم ہے کہ ان صحابہ کے آپس میں جو کچھ معاملات ہوئے یہ ایک امتحان تھا، اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے، اس میں بحث بازی کر کے، اس پہ ڈیبیٹ کر کے، اس کے بارے میں زیادہ تذکرے کر کے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ صحابہ اللہ کی ایک مخلوق تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تلک امت قد خلت، کہ وہ ایک ایسی اللہ کی جماعت تھی، اللہ کے حبیب کی جماعت تھی جو گزر گئی، اور ان کے اوپر جو آزمائشیں اور امتحان ہونا تھا وہ بھی گزر گیا۔ وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما کے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں ان کے بارے میں یا ان کے آپس کے معاملات کو ڈسکس کر کے اپنی آخرت خراب ہرگز نہیں کرنی ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقف اور یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ جس کو اپنے آپ کو اہل سنت کہنا ہے اس کو اسی بات کو ماننا ہوگا، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا اور صحابہ کی آپس کی جو بھی معاملات ہوئے ان کو ڈسکس کر کے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جان لو جان لو جان لو میرے بھائیوں، وہ ہرگز اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پر تنقید کرنے والا اہل سنت اور سنی ہرگز نہیں ہو سکتا، اس سے بچو بچو بچو۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا، وہ آزمائش آئے گی جس کا ان سے وعدہ ہے، اور میرے صحابہ جو ہیں یہ امت کے لیے ڈھال ہے، امت کے لیے حفاظت کا سبب ہے۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی فتنے و فساد اور انجینئر بہت سارے ہو جائیں گے۔ یہ حدیثیں تھی صحابہ کے حوالے سے۔ اب ہم مختصراً اقوال علماء سنتے ہیں، عظمت و عدالت صحابہ اقوال علماء کی روشنی میں۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، البتہ نہ کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، نہ کسی پر تبرہ اور کسی کی برائی کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی کو ہم ذکر خیر کے سوا یاد ہی نہیں کرتے، جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور جو کسی صحابی سے عداوت رکھے یا کسی صحابی کی برائی کرے، اسے گالی دے، ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہم تو صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی امتیاز ہے، اور یہ نہیں بلکہ اہل سنت کا یہ بھی ایک بہت بڑا امتیاز ہے، ان کی ایک خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب بھی کسی کا ذکر کریں گے خیر ہی کے ساتھ کریں گے، رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، اگرچہ وہ اونچے درجے کے صحابہ ہوں یا ان سے نیچے درجے کے صحابہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں، مگر امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سیدنا علی جو ہیں وہ بہت بڑے صحابی ہیں، صحابہ کرام میں ان کا نمبر چوتھا ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو بھی معاملہ ہو اپنی جگہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم صحابی مانیں تو ہم گویا کہ حضرت علی سے ان کا مقابلہ کر رہے، نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول اور حضرت امام حسن و حسین کے والد گرامی، ان کا اور حضرت امیر معاویہ اول ملوک الاسلام، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ، ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں۔ حضرت علی فوق الفوق الفوق بہت اونچے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو ہم برا کہیں یا ان کی صحابیت کا انکار کریں، نا 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 نا۔ اہل سنت کا یہ ہرگز موقف نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ نظریہ وہی ہے جو میں ابھی تک آپ سے
بیان کر چکا. ہاں تو امام طحاوی کی جو گفتگو ہے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم تو صحابہ کرام یعنی ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں. صحابہ سے محبت دین ایمان اور بھلائی ہے، اور صحابہ سے عداوت و دشمنی کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے. اسی طرح حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وقال مالک من شتم احدا من اصحاب النبی ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک ائمہ اربعہ میں سے جو ایک ہیں، دوسرے نمبر کے، سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے بعد حضرت امام مالک، فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ اگر کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا معاویہ یا حضرت سیدنا عمرو بن عاص کو کسی صحابی یا کسی اور صحابی کو گالی دی، برا کہا، سب و شتم کیا، اور کہا یعنی یوں کہا کہ یہ تمام کے تمام کے لوگ، یعنی ان سب حضرات کا نام لے کر کہا کہ یہ تمام گمراہ تھے یا کافر تھے. اگر ایسا کہا کسی نے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ حاکم اسلام، حکومت اسلامی کیا کرے گی؟ اگر ہوتی اے کاش اگر ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ تو ایسے شخص کو قتل کیا جاتا، ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا. اور ان باتوں کے علاوہ اگر عام لوگوں کی طرح، عام لوگ آپس میں جیسے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو اسی طرح گالم گلوچ کی تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی. مگر یہ سزا دینا، یہ قتل کرنا، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. عام آدمی اس چیز کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہیں لے سکتا. اگر لے گا تو وہ غلط کرے گا، وہ خلاف شریعت حکم ہے. یہ حکم کسی کو قتل کرنا، کسی کو سزا دینا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، عام آدمی کے اختیار میں نہیں. اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ خلاف قانون اور خلاف شریعت کام کیا اس نے. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع اہل السنت والجماعت علی ان افضل الصحابة ابو بکر فعمر فعثمان فعلی فبقیت عشرة مبشرة بالجنة فأهل بدر فباقي أهل أحد فباقي أهل بيعة الرضوان بالحدیبیہ فباقي الصحابہ. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں افضل ترین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا علی المرتضی افضل ہیں. اور ان حضرات کے بعد عشرہ مبشرہ، حضرات عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی، پھر اہل احد، جنگ احد میں جنہوں نے شرکت کی، پھر بیعت رضوان میں جو حاضر تھے، اور ان تمام کے بعد دیگر تمام صحابہ کا نمبر آتا ہے. خلاصہ کلام، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اقوال علماء کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام اصحاب عادل ہیں، یعنی اچھے کردار والے ہیں. ان کی صداقت و عدالت کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ جماعت ہے جن کے ذریعے دین اسلام کے تمام احکام ہم تک پہنچے اور قیامت تک آنے والوں تک پہنچیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ظاہری و باطنی پہلو انہی حضرات صحابہ کرام کی بدولت ہم تک پہنچے. لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان تمام حضرات مقدسہ کو عادل و امین مانے، جانے اور ان کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے جو بھی آپ کے دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں ان تمام کا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو. تو جب ہمارے زمانے کے ہمارے رشتہ داروں کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے ہاں سے جو چلے گئے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے، ان کا ذکر ہمیشہ خیر، ان کی اچھی خوبیوں کو بیان کرو. ان کے اندر کبھی کوئی برائی دیکھی ہو تو اس کو بیان نہ کرو. تو پھر بتائیے صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. آخر میں کچھ کتابیں بتا دیتا ہوں کہ اگر مزید صحابہ کرام کے احوال سے متعلق پڑھنی ہو تو ان کو آپ مطالعہ کریں.
تو اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مفصل اور مدلل رسائل ہیں، جس میں سے ایک ہے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق، اور دوسرا ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمتی عہد الجاہلیہ، اور تیسرا ہے الزلال الانقى من بحر سبقۃ الاتقى، اور چوتھا ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، اور حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شان صحابہ، اور مفتی غلام سرور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے افضلیت صدیق اکبر، اور حضرت علامہ غلام سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقام صدیق اکبر، اور ہماری یعنی اسلم رضا کی کتاب ہے ادارہ اہل سنت سے جو چھپی ہے، اس کا نام ہے عظمت صحابہ و اہل بیت کرام۔ ان تمام کتابوں کا مطالعہ یا ان میں سے کسی ایک کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مزید تفصیلات آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور احسن انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔